والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، پچھلے سبق میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ امت مسلمہ کے ساتھ مذہب شیعہ کی مخالفت کی بنیاد خلافت ہے. خلافت کی وجہ سے وہ پوری امت سے جدا ہوئے اور امت کے نزدیک خلافت معنی حکومت ہے. ایک تو پچھلے سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا، خلافت کی ایک تو مختلف معنی ہے. ہر بعد میں آنے والا پہلے والے کا خلیفہ ہے. ایک قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو پیدا فرمایا تو فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا. اور اسی طرح دینی رہنمائی یعنی روحانی فیض کسی سے حاصل کر کے دوسری جگہ اسی فیض کو عام کرے تو اس کو بھی پہلے بزرگ کا خلیفہ کہا جاتا ہے. اور خلیفہ بمعنی حکمران. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء، اس میں تقریباً اس نے 79 حکمرانوں کی تاریخ لکھی ہے. خلیفہ معنی کیا ہوا؟ حکمران. مختلف معنی ہیں، لیکن جب ہم میں سے کوئی خلفائے راشدین کہتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ راشدین خلیفہ معنی حکمران. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ علیہ السلام کی امت کو دنیاوی اعتبار سے سنبھالنے والے تھے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اور دینی اعتبار سے تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیتن، یہاں فلیبلغ شاہد منکم الغائب، تو یہ ان کو خلافت دے دی کہ دین دوسروں تک پہنچاؤ. یہ خلافت بمعنی دینی رہنمائی کے تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بمعنی حکمران حضرت صدیق اکبر پہلا ہوا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خلافت تھی. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. اس معنی میں حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے. چوتھا خلیفہ ہے. لیکن شیعہ مذہب میں اس کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا خلیفہ ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چوتھے نمبر پر اس طرح کی خلافت کہ پہلا حضرت ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی. شیعہ اس خلافت سے راضی نہیں ہے. یہ خلافت ان کو
پسند نہیں ہے، علی بھائی بلا فصل علی۔ اگر وہ اس طرح ہی راضی ہو جائے کہ بھائی پہلے جو 3 ہوئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بننے نہیں دیا، چوتھے نمبر پر بنا، اب تو جھگڑا ختم ہونا چاہیے، بعد میں امت سے ٹکر کیوں؟ اصل دین دشمنی تھی، اور چوتھے نمبر پر بنا، تم نے بھی مانا، دوسروں نے بھی مانا، چوتھے نمبر پر حضرت خلیفہ بن گیا نا، بس بات کرتا ہوں۔ اب آگے تو لائن صحیح چلے نا جی، لیکن وہ بعد میں بھی ٹریڑے ہی چلتے ہیں۔ پہلا کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ دیکھو نا، یہ پہلا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، چوتھے نمبر پر ہوا، اب تو ہوا نا، بس نا، جی، پہلے نہ ہوا، چوتھے نمبر پر ہوا، بات ختم۔ بعد میں جھگڑا کیوں؟ پھر بھی نہ، یہ کیوں ہوا؟ ہو گیا بس، اب کیا کرو گے؟ چوتھے نمبر پر ہوا، اب جو اس کو کرنا تھا وہ کرے نہ، پہلے نمبر پر ہوتا تو دین کی صحیح حفاظت کرتا، چوتھے نمبر پر بھلا کرے نہ، خواہ مخواہ جھگڑا اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کو اصل میں امت سے جدا ہونا تھا، یہ دین کے دشمنوں نے یہ چیزیں بنائی، خالی ذہن لوگ ان کے چکر میں آ گئے، اب اس کو چھوڑتے نہیں۔ خیر، ہم اسی ترتیب سے ہی جو وہ خود اپنے دین کی ترتیب بتاتے ہیں ان سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چوتھے نمبر پر جو خلافت تھی، حکومت، اس سے وہ راضی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مانا حکومت ملی، اس حضرت نے تو کمال کر دیا، یہ پوری اسلامی حکومت عراق سے سفر کر کے شام جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، بھائی تو اس کو چلا، ہمیں چھوڑ دے، پوری اسلامی حکومت اس کے حوالے کر دی، اور اس کی بیعت بھی کی، معاملہ صاف کر دیا۔ اب ان کے منہ میں کچھ رہا نہیں، کچھ نہیں، خامخواہ۔ یہ اس پر بھی غصے ہو گئے، السلام علیکہ یا مذل المومنین، اس زمانے کے، نعوذ باللہ، حضرت حسن کا مومنوں کو ذلیل کرنے والا، السلام علیکم، اتنے بدبخت ہیں۔ آج تک اس صلح سے ان کی ذریت راضی نہیں ہے، سمجھا؟ خیر، کوئی اپنے ضد پر ہو تو ہو، لیکن اس کی بات بیٹھ کر سننے کے بعد کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کہ انہوں نے جو صحابہ کرام سے اتنی دشمنی کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ سمجھتے ہیں، تو ہم نے اس پر بھی کوشش کی ہے کہ مسئلہ باتوں باتوں سے حل ہو جائے، اور ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ مناظرین حضرات ایک دوسرے سے جب مناظرہ کرتے تھے تو صرف مناظرے کی بات شروع ہو، پتہ چلے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہے، اتنا بوجھ ہوتا تھا لوگوں پر، ہے مناظرہ ہوگا، کیا ہوگا، کون آئے گا، کیا کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، پرمیشن ہو، یہ ہو، وہ ہو، سارا۔
جج بیٹھے ہیں مناظرے کے لیے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک نے مناظر نے اپنے طرف کی بات کی تو دوسرے پر فرض تھا کہ اس کو رد کرے، ایک بھی کسی کی ماننی نہیں، سمجھا؟ اس کی صورت یہی ہوتی تھی کہ مسلمان مناظر کہتا تھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ جو ہوگا وہ شورا سے ہوگا، یا جس طرح وہ آپس میں بنائے ہوگا بس۔ وہ کہتا تھا نہ اللہ بنائے گا، اس پر جھگڑا۔ وہ کہے خلیفہ معصوم ہوگا، وہ کہے نہ خلیفہ معصوم ہوتا ہی نہیں ہے، خلیفہ نبی تھوڑا ہی ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، اس پر جھگڑا۔ ہم نے کہا بھائی پہلے ایک دوسرے کا موقف سنو، سننے کے بعد جو نتیجہ نکلے۔ تو ہم نے پورا موقف سننے کی کوشش کی۔ پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ خلیفہ کون بنائے گا، انہوں نے کہا اللہ بنائے گا، ہم نے کہا ہوگا۔ خلیفہ معصوم ہوگا، ہم نے ہوگا۔ منصوص من اللہ ہوگا، وہ ہوگا۔ چلو آگے۔ کس کو بنایا؟ علی کو بنایا، ہم نے کہا ہوگا۔ حضرت علی کو بننے دیا گیا؟ کہا نہیں بننے دیا گیا، خلیفہ بننے ہی نہیں دیا گیا، ہم نے کہا ہوگا۔ اس سے خلافت چھینی گئی یا نہ؟ کہا چھینی گئی، ہم نے کہا ہوگا۔ اب خلیفہ بلا فضل ہے یا نہیں؟ کہا ہے، ہم نے کہا ہوگا۔ جھگڑا کیوں کریں؟ ساری باتیں پوچھنے کے بعد ہم نے کہا یار اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے بنایا حضرت علی کو خلیفہ، اس کو بننے نہیں دیا گیا، یہ کیسے؟ بننے نہیں دیا گیا، پھر بھی کہتے ہو کہ اس سے خلافت چھینی گئی، ملی ہی نہیں تھی تو چھینی کیسے گئی؟ کہتے ہو خلافت چھینی گئی، پھر کہتے ہو خلیفہ بلا فضل اب ہے بھی صحیح۔ جس نے ایک بار ہماری اس ترتیب سے بات سنی ہے، اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھنے والا، بڑا عالم سمجھنے والا، اس نے اس دن کے بعد اس معتبر کے پہلے غیر لگا دیا کہ اب یہ غیر معتبر ہے، اب یہ غیر عالم ہے، دوبارہ خلافت پر بات نہیں کرتا۔ سمجھا؟ مناظرہ ہی نہیں، سمجھاؤ بس۔ مناظرہ کس چیز کا سمجھنا ہے بس۔ وہ ہمیں سمجھاتے سمجھاتے سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پہلے ہمیں سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، کہ نہ سچ ہے، اب خود کہتا ہے۔ اتنے قدر کہ ایک نے صاف کہہ دیا کہ بھائی میں نے یہ سمجھا ہی نہیں، الگ تبلیغ کر رہا تھا لوگوں کو، کہہ رہا میں نے سمجھا ہی نہیں، اور وہ ان کے گاؤں کا ہے، ریکارڈ ہے اس کا، سمجھا؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت تو ملی ہی نہیں تھی، ملی نہیں تھی تو چھینی کیسے؟ اور خلیفہ آپ نے کہا دیتا ہے اللہ، یعنی جب تک نبی موجود ہے کوئی بھی خلیفہ نہیں، یہ ہوا نا۔ خلیفہ بنائے گا کون؟ اللہ، مانا خلافت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے، اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وقت آئے گا تو اللہ کسی کو دے گا نا۔ جی ہاں، اب خلافت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب حضرت رسول کی وفات ہوئی تو اب اللہ کسی کو خلافت دے گا نا؟ دے گا، ہاں بھائی جی ہاں۔ تو اس نے حضرت علی کو دی تھی کہ بعد میں انہوں نے چھینی؟ دی ہی نہیں تھی، پھر انہوں نے اس سے چھینی کیسے؟ اس کو اب جب اس طرح مجبور کیا گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، علی کو ملی ہی نہیں تھی، تو حضرت علی سے خلافت کسی نے چھینی بھی نہیں ہے،
اگر سے چھینی گئی ہے، حضرت علی کو خلافت ملی ہی نہیں تو اسے چھینی بھی نہیں گئی بھائی. اگر صدیق اکبر نے چھینی ہے تو علی کے پاس تو تھی ہی نہیں، کیسے چھینی؟ اللہ کے پاس تھی. کیا حضرت ابو بکر نے اللہ سے چھینی؟ اس کو مثال دی. وہ بندہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے میرا، وہ میری طرف لے کے آ جا رہا ہے، اس کو دے دوں، درمیان میں اس سے کوئی چھین گیا، اب میرے سے چھینی یا اس سے چھینی؟ اس سے جنی میرے سے. نہیں چھینی. کوئی بندہ بینک پہ گیا تنخواہ لینے کے لیے، پتا چلا کہ لٹیرے آئے، بینک کو لوٹ گئے، پیسے سارے لے گئے، اس کو تنخواہ ملی ہی نہیں. تو اب یہ کیا کہے کہ میرے سے تنخواہ چھینی گئی یا بینک سے؟ اس کو تو ملی ہی نہیں. جب اس کو اس طرح کی مثالیں دے کر اور اس کو اس طرح ذلیل کیا کہ تو بتا چھینی گئی جو بات کرتے ہو ابو بکر نے چھینی ہے تو کس سے چھینی؟ تو اس نے انتہائی بے شرمی سے کہا کہ انہوں نے اللہ سے چھینی. نعوذ باللہ. یہ ریکارڈ ہے، کسی کو سننا ہو تو سن سکتا ہے. یہ پریشانی ہے کہ نہیں؟ اب مناظرہ رہا ہی نہیں ہے، اب مناظرہ مذاق بن گیا. ہمارے چھوٹے بچے بھی مناظرہ کرتے ہیں. مناظرہ کیا؟ آؤ بیٹھ کر بات کرو، سمجھاؤ ہمیں. اب ہم سمجھنے والے ہیں، سمجھاؤ. سمجھاتے سمجھاتے سمجھ جائے گا. انشاءاللہ. ہمارے سمجھنے سے تو نہیں سمجھ رہا تھا، سمجھا؟ ہمارے سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا تھا، اب خود سمجھائے، اب سمجھ جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. بہت سمجھ گئے، بے شک. سمجھا بھائی؟ جی. ایک جگہ میں گیا نوشہر فیروز، ادھر کوئی بندہ آیا، کلین شیو تھا. اس نے آ کر بیٹھا، اس بات کی کہ میں پہلے سنی تھا، استاد مفتی غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ ٹھیڑی کے بڑے استاد تھے، اس کے پاس پڑھتا بھی تھا، اس کا خادم بھی تھا، اور اس کے گھر کے قریب میرا گھر بھی تھا، سائیں نوشہرے کے قریب بیٹھا تھا، کنڈا کھائی کا ادھر گھر بھی تھا. پھر میں ایک استاد کے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا، اس ٹیوشن والے نے مجھے سمجھایا تو میں شیعہ ہو گیا. اب میں غیر سنی. اچھا، آج میری طرف میسیج آئے ہیں کہ بھائی علی شیر رحمانی آ رہا ہے آپ کے نوشہرے میں، آپ اس کے جا سکتے ملے، اس سے کچھ پوچھیں، آپ کفر کی طرف چلے گئے. یار میسیج والے کی طرف میں نے فون کیا تو اردو میں بات کر رہا تھا کہ میں کراچی کا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہوگا ادھر کا ہی، سب کو جانتا پہچانتا ہے، ادھر کا ہوگا. مجھے سچ نہیں بتایا، لیکن میں آ گیا. میں نے پڑھا ہے شیعہ مذہب کو، یہ کیسے کفر ہے؟ یہ تو صحیح بات ہے. لیکن اس نے کہا جا کے ملو، اس لیے میں ملنے کے لیے آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ تو جو سنی مذہب کو چھوڑ کر شیعہ مذہب کو تو نے قبول کیا، تو آپ کو کون سی بات شیعہ مذہب کی سمجھ میں آئی؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا یہی خلافت، حق علی کا تھا، اسے چھین گئے. بنیاد یہی ہے، سمجھا؟ جی. صحیح. اب دوسرے لفظوں میں ایک جو اس سے نہیں کیا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جب تک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمزور، مجبور، مغلوب، مظلوم، مقہور نہیں سمجھے گا تب تک شیعہ نہیں ہوگا. بے شک. جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی جری، بہادر، نڈر، حق پرست، اندر باہر سے ایک جیسا سچا مانے گا، قطعاً شیعہ نہیں ہوگا. بے شک. اب سمجھو، اس نے کہا کہ حق علی کا تھا خلافت، وہ چھین گئے، تو چھیننے والے غالب ہوئے، حضرت علی مغلوب ہوا نا. بے شک. جی صحیح.
حضرت علی کو مغلوب سمجھ کر شیعہ ہوا، جی صحیح وہ زوراور ہوئے، یہ کمزور ہوا، بے شک تب شیعہ بنا۔ جی جی جو شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی حق پرست اور اندر باہر سے ایک جیسا سچا مانے گا، قطعاً شیعہ نہیں ہوگا۔ بے شک اور وہ حضرت علی کو مجبور کہہ کر پھر سوچتے ہیں کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور ہجرت کی طاقت بھی نہیں تھی، اور جدا رہنے کی جرت بھی نہیں تھی۔ اب حضرت علی مجبور ہو گیا، اب کیا کرے کہ اس نے ایک چالاکی کر کے اندر جدا کیا، باہر جدا۔ اندر سے جس کو انتہائی نعوذ باللہ برا سمجھتا تھا، ظاہر سے اس سے محبت، اس کے پیچھے نمازیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے بس اس طرح وقت گزارنے لگا، اندر جدا کیا، باہر جدا۔ تو یہ حضرت علی کا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ بے ادبی ہے یہ حضرت علی کو ماننا ہے؟ نہیں دوسرے لفظوں میں جو ذاکر مجلس پڑھتے ہیں انہی سے کوئی پوچھے، ادھر ہی ایک جگہ پر جب فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں تو حضرت علی کی بڑی طاقت بیان کرتے ہیں، اسی جگہ جب مصائب پڑھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی گھٹیا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو جب تک شیعہ حضرت علی کو کمزور نہیں سمجھے گا تب تک شیعہ نہیں ہوگا۔ شک خیر، میں نے اس سے بات کی کہ تو کس وجہ سے شیعہ ہوا؟ کہا کہ یہ کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، وہ چھینے گئے۔ اچھا، اب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے مذہب کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ سمجھا؟ یہ ان کی پکی بات ہے ہاں، یہ پکی بات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سارے خلیفے ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے، ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ایسے ہوں گے جن سے دین کو تقویت ملے گی۔ تو کیا ان سب کو خلیفہ اللہ بنائے گا؟ کہا ہاں، اللہ بنائے گا۔ یہ میں نے 12 والی بات اس لیے کی تاکہ اگلا سوال کروں تو اس کے سامنے 12 بھی ہوں، تاکہ سمجھ کر جواب دے۔ کہا اللہ بنائے گا۔ میں نے کہا اب بتایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ بنائے گا اس کو خلافت میں کیا دے گا؟ علم دے کر دینی رہنما بنائے گا، یا اس کے ساتھ حکومت دے کر حکمران بنائے گا؟ خلافت کیا ہے؟ یہ بات سمجھی؟ جی صحیح کہ خلافت پر جھگڑا تو چلتا ہے، لیکن خلافت کیا ہے اس کو ہم سمجھیں نا، کہ ہمیں انشاءاللہ یہی فکر ہے کہ جھگڑا ختم ہو۔ خلافت خود کیا ہے جس پر جھگڑا ہے؟ چیز کیا ہے وہ؟ کیونکہ خلافت کی بہت ساری معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور بعد میں آنے والا خلیفہ ہے، دینی رہنمائی خلیفہ ہے، اور نسل در نسل ایک دوسرے کے خاندان ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلیفے ہیں۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئی، خلیفہ ہے۔ تو خلافت خود کیا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے، یقین کرو کہ شیعہ مذہب درمیان سے چھڑی کی طرح چیر جائے گا۔ سبحان اللہ دونوں دھڑ خالی بے جان ہو جائیں گے، موت۔ یہ سمجھنا ہے کہ خلافت ہے کیا؟ جھگڑا تو بعد میں ہو، پہلے خلافت تو سمجھیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دے کر حکمران بنائے گا، یا حکومت کے بغیر ان کو صرف علم دے کر دینی رہنما بنائے گا؟ کیونکہ دے گا اللہ نہیں۔ جی اب میری اپنی سوچ میں تو اس کے سامنے 12 ہی ہوں گے کہ ان کو کیا ملا تھا، اب اس کو وہی جواب دینا تھا۔ تو اس نے سوچ کر یہ جواب، سوال ہی مشکل تھا نا اس کے لیے، اب اس نے سوچ کر جواب دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دینی رہنما بنائے گا،
لیکن حکومت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. حکومت کو چھوڑتا نہیں ہے. حکومت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. نہیں رہنا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ مشورہ کس کو دیتے ہو؟ بنانے والے کو. یہ مشورہ ہے نا. جی ہاں ہونی چاہیے. حکومت ان کو ہونی چاہیے. آپ مشورہ دے رہے ہو. جی آپ مشورہ نہ دیں وہ خود کیا بنائے گا؟ ہاں بھائی. جی صحیح. اب وہ کیا کہے؟ ان کے سوچ میں تو نبی کے 12 جو خلیفے ہیں وہ شیعہ مذہب کے 12 امام ہیں. جی اگر وہ کہتا حکومت تو حکومت کے کہنے سے تو کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا. حکومت نہیں تھی، خلیفہ نہیں ہے. نہیں. اس لیے اس نے کہا ہوں گے وہ دینی رہنما، لیکن حکومت بھی ان کے پاس. ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ مشورہ آپ کس کو دیتے ہو؟ تو ہنسی نکل گئی. میں نے کہا آپ مشورہ نہ دیں وہ خود کیا بنائے گا. تو اس نے کہا کہ وہ دینی رہنما بنے. بات سمجھ میں آئی؟ جی صحیح. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بعد پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ تو اس نے کہا حضرت علی کو. آؤ. میں نے کہا ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بنایا ہوگا. حضرت علی کو جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بلا فصل بنایا تو حکومت تو دی نہیں، باقی کیا تھا؟ علم. دینی رہنمائی. دینی رہنمائی. خلیفہ بمانا دینی رہنما ہوا نا. جی دینی رہنما خلیفہ ہوا تو دینی رہنمائی مانا علم دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل ہے آپ کے مذہب کے مطابق دینی رہنما، اور دینی رہنمائی میں ہے علم. حضرت ابو بکر نے جو حضرت علی سے خلافت چھینی تو علم چھینا. علم چھینا، چھین نہیں سکتا. اور علم چھیننے کی چیز ہے. نہیں. تو اس نے سر ہلا کر کہا نہ نہ نہیں. میں نے کہا نہ نہ بولو، بتاؤ کہ چھیننے کی چیز ہے. کہا نہیں. کہا نہیں. اب میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے خلافت چھینی ہے؟ پھر سر ہلایا کہ نہیں. میں زبان سے بولا. کہا نہیں. حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے خلافت چھینی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے خلافت نہیں چھینی، یہ تو سنی مذہب ہے. یہ تو سنی مذہب ہے. تو تو شیعہ ہوا اس لیے تھا کہ خلافت چھین گئے. اب تو ادھر واپس کیوں آیا؟ ادھر کھڑا رہے نا. جی صحیح. چھیننے والی چیز پر مضبوط رہے نا. جی صحیح. ہاں بھائی. جی صحیح. یہ دوسرا رخ ہے. جو پہلے سبق والا تھا وہ دوسرا ہے، یہ جدا ہے. جی صحیح. جدا جدا. کہ خلافت ہے کیا جس پر جھگڑا ہے. اب اس پر وہ زور دیتے ہیں کہ بھائی حکومت حق اس کا تھا. حکومت حق اس کا تھا، کیونکہ یہ افضل تھا، یہ اشرف تھا، یہ عالم تھا، یہ بے مثال تھا، یہ سب سے اعلیٰ تھا. ان کو چاہیے تھا کہ حکومت اس کو دے دے نا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت اس کو دے دے. انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ یہ تو تم کہتے ہو کہ حق اس کا تھا. یہ حق اللہ نے کہا، رسول نے کہا، یا تم نے بنایا؟ اللہ فرماتے نا اس کو حکومت دے دو. اللہ خود حکومت نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا ہے. حق کس کا تھا؟ یہ تو تم نے بنایا. کہا نہ، افضل کے ہوتے ہوئے دوسرا جو حکومت کرتا ہے وہ ظلم ہے، وہ ناحق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے فرعون کی حکومت جو تھی وہ ناحق تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نمرود کی حکومت ناحق تھی. کہ نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا حکمران ہو یہ غلط ہے، انہوں نے یہ غلط کیا. ارے بڑی بات ہے، یہ تم نے بنایا ہے. بھلا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون حاکم تھا نا، تو کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ حکومت تیرا حق نہیں ہے، میرا ہے؟ دکھاؤ کہیں ہے؟
نہیں اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، تو ہی مزکی بن کر، تو ہی نیکوکار بن کر، تو ہی حکومت کر. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اس طرح ہے نا. جی صحیح یہاں کہا کہ حکومت مجھے دے دے، نہیں یہ تو تم نے جھوٹ بنایا ہے. بھلا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود حکمران تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس سے ٹکرا ہوا تھا رب کے بارے میں، وہ بندہ تھا جس نے اللہ نے حکومت دی تھی. کس نے دی تھی؟ اللہ نے تم کہتے ہو اس کی غلط تھی، اللہ نے فرمایا میں نے دی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جو حاکم تھا وہ اللہ نے بنایا تھا. کس نے؟ اللہ. تو اللہ نے بھی یہ غلط کیا تھا؟ نعوذ باللہ. تم نے یہ جھوٹ بنایا ہے. اور وہ قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یہ نبی ہوتا ہوئے نبی سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے. تو نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا بادشاہ ہو تو حرام ہے. یہ تو تم نے جھوٹ بنایا، غلط ہے. اگلی بات، تم کہتے ہو حق کس کا تھا. ہمارا سوال ہے کہ حق کس پر تھا؟ حق کس پر تھا؟ جو اس کو خلیفہ بنائے اس پر حق تھا یا لوگوں پر؟ اگر لوگوں پر حق ہوتا تو اللہ فرماتے کہ ان کو یہ دے دو. اس طرح ہے کہ نہیں؟ جس طرح ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد میں سے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی یہ لوگوں کو حکم ہے نا جی صحیح کہ ان کے مال کی اس طرح تقسیم کرو. کس نے حکم کیا؟ اللہ نے. ادھر اللہ پاک نے کوئی آیت نازل کی کہ نبی کے بعد تم علی کو خلیفہ بناؤ؟ کہا. تم نے کیوں جھوٹ بولا کہ حق کس کا تھا؟ تھا تو کس پر؟ لوگوں پر تھا تو کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا، رسول نے رکھا. اس کو تم بناؤ. تم کہتے ہو لوگ بناتے ہی نہیں ہیں. اب لوگوں کے در پر آئے کہ انہوں نے کیوں نہیں بنایا. سمجھا؟ اور دوسری بات کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ لوگوں کو 2 گواہوں سے حق مل جاتا ہے. لوگوں کو 2 گواہوں سے حق مل جاتا ہے. حضرت علی کو 1.25 لاکھ گواہ تھے، حق نہ ملا. 1.25 لاکھ گواہ تھے، حق نہ ملا. ہم نے بھی اس پر تھوڑا غور کیا. یہ 1.25 لاکھ کیا تھے؟ گواہ. کیا تھے؟ حق کس پر تھا؟ وہ کوئی اور ہے نا. گواہوں پر تو حق نہیں ہوتا نا. نہیں. گواہ تو گواہی دیتے ہیں کہ بھائی فلاں کی طرف اس کا یہ حق ہے. اس طرح ہے نا. جی. گواہوں کے اوپر تو حق نہیں ہوتا نا. نہیں. تو اب وہی سوال ہے کہ حق کس پر تھا. یہ تو 1.25 لاکھ گواہ تھے، حق کس پر تھا؟ اس نے نہیں دیا نا. جی. یہ بات سمجھی؟ جی صحیح شیعہ مذہب میں اللہ بناتا ہے تو حق بھی اللہ پر تھا، اور جس پر حق تھا وہ بغیر گواہوں کے بھی حق دے تو دے سکتا ہے کہ نہیں. وہ جب انکار کرے گا تو پھر یہ گواہی دیں گے. یہ ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ اللہ نے انکار کیا. اب گواہ بھی بھلا زیادہ سے زیادہ گواہی دیں گے نا کہ اس کا اس پر حق ہے، گھر سے بھر کے تو نہیں دیں گے نا. ہاں بھائی. جی. تو بھلا ان پر حق، صحابہ پر حق نہیں تھا، اللہ پر تھا، اس نے نہیں دیا. ہم کیا کریں؟ کہ اللہ سے لڑو نا، اللہ کے خلاف جلوس نکالو. اس نے نہیں دیا. اور تمہارا مذہب یہ ہے کہ اللہ پر بنانا واجب ہے، اس نے نہیں بنایا. یہ کیس لڑ رہے ہو ہم، سمجھو اس کیس کو. آپ سمجھو کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ایک ایک پوائنٹ پر آپ کی نظر ہو تو انشاءاللہ تعالی باطل صاف نظر آئے گا کہ یہ باطل. حق تھا کس پر؟ لوگوں پر تھا تو کس نے رکھا؟ تو پھر لوگ بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں بھائی حکومت اس میں نہیں ہے. نہیں ہے تو چھینا کیا؟ نہیں ہے تو. کبھی کہتے ہیں بھائی سمجھو
کہ امامت خلافت بڑی چیز ہے، حکومت اس کی چھوٹی سی شاخ ہے، چھوٹی سی۔ اچھا، تو خلیفہ جو بناتا ہے وہ کون کا؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو خلیفہ بنایا اس چھوٹی سی شاخ سمیت بنایا یا جدا بنایا؟ تو اس نے شاخ کاٹی ہوگی نا، اس نے شاخ کاٹ کر دی، ہم کیا کریں؟ اگر بعد میں کوئی کاٹ لیتا تو آپ کہتے کہ پہلے ملی تھی پھر کٹی، اس طرح ہے ہی۔ یہ بات سمجھی؟ یہ بنیاد ہے اس مذہب کی جو بالکل کھوکھلی ہے، کوئی قوت اس میں نہیں۔ اس طریقے سے آپ حضرات اس چیز کو سمجھو گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مذہب کی بنیاد ہی خلافت پر ہے، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا کہ بلا اس مذہب کو سمجھیں، تو سمجھ کر یہ باتیں سمجھی کہ پہلے تو خلافت کا تعین ہی نہیں کر سکتے کہ ہے کیا۔ اس لیے جب بھی کلمے پہ بات ہوتی ہے تو سمجھو کہ کلمے پر بات ہو تو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ کلمہ لکھا ہوا کہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، یہ تو ان کے پاس جواب ہے بھی نہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور وہ ویسے پہلے ہی مظلوم ہیں، مظلوموں کو زیادہ مظلوم نہ کرو، اس کو چھوڑ کر بلا اگلی آسان بات کرو۔ سب سے پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ پھر علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، تو ولایت کیا ہے یہ سمجھا۔ ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ جو معنی کرے گا اس کی بنے گی نہیں، جو کرے۔ وصی رسول اللہ ہے، علی رسول کا وصی ہے، تو وصی کس معنی میں ہے؟ کس نے وصیت کی اس کو، کس کے لیے وصیت کی اور کیا وصیت کی، وہ ثبوت چاہیے، سمجھا؟ تو جروار سے میرے دوست حافظ صاحب پوچھ رہے تھے کہ وصی بتاؤ ہمیں، وصی سمجھاؤ کیا ہے، کہ کس نے وصیت کی؟ کہا رسول نے۔ کس کو کی؟ حضرت علی کو۔ کس کے بارے میں وصیت کی؟ کر کے علی کے بارے میں، علی کو سی علی کے بارے میں، علی کو وصیت علی کے بارے میں۔ شاباش، ہاں، علی کو وصیت علی کے بارے میں، یہ بھی عقل ہے؟ نہیں۔ ہاں؟ تو وصی رسول اللہ بھی سمجھیں گے ہیں کہ ہے کیا، اور پھر خلیفۃ بلا فضل، خلافت کیا ہے؟ بات وہی ادھر آئے گی، خلافت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھاؤ، پتہ چل گیا۔ تو جب ہم نے اس طرح کچھ غور فکر کر کے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ شیعہ مذہب میں خلافت کے متعلق 9 رخ ہیں، 9۔ پہلے 7 تھے، پھر 8 ہوئے، آج پہلی بار کہہ رہا ہوں 9 رخ۔ ماشاءاللہ۔ سمجھا؟ ہر ایک رخ دوسرے سے جدا، ہر ایک رخ دوسرے سے جدا۔ ایک رخ کو سامنے رکھو تو دوسرا رخ جھوٹا نظر آئے گا، دوسرے کو دیکھو تو پہلا بھی جھوٹا، بعد والے بھی جھوٹے۔ اس 9 رخوں کو، 8 رخوں کو ہم نے اس طرح قلم بند کیا ہے تھوڑی محنت کر کے۔ اب اس کو ہم مختصراً ہی آپ کے سامنے صرف خلاصہ بیان کرتے ہیں، سمجھا بھائی؟ جس میں شیعہ مذہب کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دوبارہ کریں، دوبارہ نہیں صحیح، موضوع الگ ہے۔